جنہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ناظرین، امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ قبلہ بابا جی کا جلسہ ہو وہ بھی تاریخی جلسہ ہوتا ہے، جنازہ ہو وہ جنازہ بھی تاریخی جنازہ ہوتا ہے، اور اگر چیلم شریف کی محفل ہو تو وہ بھی تاریخی محفل ہوتی ہے، اور پھر اگر عرس مبارک کو دیکھا جائے تو عرس مبارک بھی تاریخی عرس مبارک ہوتا ہے، جہاں پر صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے مسلم امت آ کر وہاں پر بابا جی کے قدموں میں جا کر آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، آپ کے فروز و برکات حاصل کرتی ہے۔ ناظرین، یہی بابا جی تھے جب یہ جامعہ نظامیہ کے اندر بیٹھ کر دین متی کے اوپر کام کر رہے تھے، درس بخاری شریف پڑھاتے تھے، صرف امت مسلمہ میں سے صرف اور صرف فاضلین ان کو جانتے تھے، علماء جانتے تھے، حتیٰ کہ نکا کلاں کے اندر جب بابا جی رہے، ضلع اٹک تحصیل پنڈی گھیب کے نوائی گاؤں نکا کلاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو صرف اور صرف نکا کلاں میں لوگ جانتے تھے یا صرف علماء جانتے تھے، لیکن جب آپ نے ختم نبوت کا پرچم اٹھا کر آپ فیض آباد کی طرف آئے تو صرف پاکستان نہیں بلکہ چاہے وہ پنڈی گھیب ہو، اٹک ہو، فیض آباد ہو، یا وہ لاہور ہو، کراچی ہو، پاکستان ہو، پاکستان سے باہر کے ممالک ہوں، تمام امت مسلمہ بلکہ دشمن ممالک بھی جب آپ کی گفتگو سنتے تھے، آپ کی للکار سنتے تھے اور کانپ جاتے تھے کہ یہ مرد کلندر اٹھ پڑا ہے ہمارے لیے۔ اور پھر جب بابا جی تقریریں کیا کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بابا جی تو اپنی زبان استعمال کرتے تھے، وہ پنجابی لہجہ تھا، لیکن ایوان کفر کے اندر وہ کفر والے بابا جی کی پنجابی کی تقریر انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کرتے، پھر سنتے کہ یہ مرد مجاہد جو کہ معذور ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ناظرین، ابھی بڑے بڑے نام کے علماء، بڑے بڑے محدث بلکہ بڑی بڑی گدی نشین جو ہیں، وہ جب اسلام کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اپنی گدیاں بچانے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مرد کلندر اٹھا تھا جس کے اوپر کریم اور رحیم آقا کی نظر کرم تھی، ان کا دست اقدس تھا کہ بابا جی جب بات کرتے تھے کفر بھی کام پڑتا تھا۔ اور اس وقت بھی جب بابا جی کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف کفر والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ اب مرد کلندر چلا گیا، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ 27 سال کا نوجوان بیٹا وہ ابھی تک ان کے پاس ہے، اور جب وہ بات کرے گا تو ان کی چیخیں پھر نکل آئیں گی۔ اور اس وقت بھی جب تحریک لبیک پاکستان کے امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی حضرت سعد حسین رضوی صاحب بھی جب بات کرتے ہیں تو یہ کفر بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور پوری امت مسلمہ جب بھی کوئی ایشو ہو، چاہے وہ فرانس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹرانسجنڈر بل کا مسئلہ ہو، یا وہ فلم کا مسئلہ ہو، تو پوری امت مسلمہ کی جو نظریں ہیں وہ حافظ سعد حسین رضوی کی طرف ہوتی ہیں، اور تمام یہ لبرل جو ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں جن کا تعلق دینی معاملات سے ہو، اور ہو وہ سیاست کے اندر نون لیگ کے بندے یا وہ پی ٹی آئی کے ہو، وہ بات کرتے ہیں کدھر گیا تحریک لبیک پاکستان۔ پھر تحریک لبیک پاکستان بتاتی ہے کہ ہمارا منشور صرف اسلام ہے اور ہم نے اسلام کو پاکستان کے اندر نافذ کرنا ہے۔ تمام کفر والے اسی بات سے تو پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے وہ لوگ بھی کر لیے، ان لوگوں کو پرموٹ کیا کہ ہمارا پاکستان کے اندر کام چل جائے گا، لبرل آ جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب بندوں کے اوپر یہ کرم فرمایا، کبھی تو ہمیں خادم حسین رضوی دے دیا تو کبھی ہمیں سعد حسین رضوی دے دیا۔